اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو مقام عنایت فرمایا تھا اور قرآن کریم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، اس پس منظر میں آخری بات ان کی سیرت پاک کے متعلق یہ بیان ہو رہی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ واللیل اذا یغشی کو کیسے پڑھا، اور اس میں ایک بات یہ آ گئی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو ایسے پڑھا جو آج قرآن کریم میں ہمیں ویسے نظر نہیں آتی، اور اس کے الفاظ بدلے ہوئے ملتے ہیں، تبدیل شدہ ہیں۔ آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو اس طرح سے پڑھا کہ الذکر والانثی۔ تو یہ جو اصولی بات چل پڑی تھی، بلکہ ان کی بات تو ایک تھی، اس سے ہم نے ایک اصول کی بحث شروع کی کہ کیا قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے وہ محفوظ ہے، کیا قرآن بدلا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں یہ 92 نمبر جو سورت ہے سورہ اللیل عما یتساءلون 30ویں پارے میں پائی جاتی ہے، اس میں کیا تغیر اور تبدل واقع ہوا ہے، اور پھر ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا تھا اس پر، اور وہی سوال کہ قرآن کریم کی تبدیلی کی روایات آخر اس کے کیا معنی ہیں جو ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ اچھی طرح سے یہ یقین ہے کہ اس اتنے بڑے سوال کو سن کے لوگوں کی اور سامعین کی کیفیت یہ ہو جائے گی یا ہو گئی ہے کہ جسے اردو میں شاید مناسب لفظ نہ مل سکے اس کے ترجمے کا فی الحال تو معلوم نہیں ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ شاک اینڈ آ، وہ کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جھٹکا جو لگتا ہے، تو وہ شاک اینڈ آ کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایات میں بھی آیا، ابن ماجہ کی روایات میں بھی آیا، اور یہ بھی آ گیا کہ قرآن کریم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ جلا دیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تو اتنی زیادہ تھی بات کہ وہ بکری کھا گئی تھی باقی چیزیں۔ تو یہ سب کی سب باتیں آخر کیا ہیں؟ تو اس کا جو جواب اساتذہ ہمارے فرماتے تھے اور جو کچھ تھوڑا بہت دیکھنے سے سمجھ میں آیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اور جو بھی لوگ اس کو مانتے ہیں یا جو نہیں مانتے، جو اس کے منکر ہیں، کافر ہیں، اور جو اس کو ماننے والے مسلمان ہیں، اس میں ہم اس جواب کے ذریعے سے کوئی ایکویلیبریم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان آیات کو بھی آپ سامنے رکھیے، وہ جو احادیث تھیں ان کو بھی آپ سامنے رکھیے، اور آج اللہ کی توفیق سے جو ہم اس کے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو بھی اپنی جگہ پر ہر چیز کو اپنے سانچے میں فٹ کر کے دیکھیے۔ تو وہ جو انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ ایوری تھنگ فالز انٹو پلیس، انشاءاللہ وہ بات سامنے آ جانی چاہیے۔ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ بات اس طرح سے ہے، ایک اصول کی باتیں اب سمجھنی چاہیے، 7 چیزیں اس میں ہم نے بیان کرنی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ان 7 میں سے ایک نہ ایک چیز ضرور اس پر صادق آئے گی کہ قرآن کریم میں آخر یہ اختلافات اور یہ تبدیلیاں اور اس کی تحریف والیاذ باللہ اس کا اصل قصہ کیا ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں 106 نمبر اور 107 نمبر کی آیت اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیت، اور قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اور ننسیہا یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر آیت قرآن میں لے آتے ہیں، اور مثلہا یا قرآن سے ان کی اس آیت سے ملتی جلتی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور تم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ من ولی ولا نصیر کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا اور کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔
یہ آیت کریمہ نازل اس لیے ہوئی کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات جو کیے تھے مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کہا لو یہ بھی تمہارے عجیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایک دن کوئی حکم دیتا ہے پھر کچھ دن کے بعد اس حکم کو بدل دیتا ہے، تو تمہاری کتابوں میں بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں، بعض حکم پہلے آتے ہیں پھر بعض والے حکم پہلے حکموں کو بدل دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اگر تمہاری کتاب ہے تو خدا کو کیا اس میں سوجی تھی کہ پہلا حکم اس نے منسوخ کر دیا اور دوسرا جاری کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ان کا جواب دیا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں اس آیت کے ساتھ جو حاشیہ لکھا ہے اس میں انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے یہ تانے دیے، اور یہودیوں کے ہاں اصل میں ایک اور مرض تھا، اور وہ مرض یہ تھا کہ وہ اللہ کے متعلق فلسفے سے متاثر ہو کر، اور اس فلسفے کا اس بات کا تفصیلی تذکرہ فلسفے کے بیان میں گزر چکا کہ ان کا اللہ کے متعلق فلسفے کے سے متاثر ہو کر یہ عقیدہ تھا والعیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا، اور کائنات میں جب تبدیلی واقع ہوتی ہے تو خدا کو پتا چلتا ہے کہ اب کیا چیز ہو گئی۔ یہ وہ عقیدہ تھا یہودیوں کا، تو اس لیے اللہ کو اس طرح وہ عیب کی طرف نسبت کرتے تھے۔ اب انہوں نے اپنا وہی فلسفہ یہاں بھی چلانا شروع کیا، اور انہوں نے کہا تمہارا خدا تو کبھی تمہیں ایک حکم دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوسرا حکم دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ بھول گیا تھا والعیاذ باللہ۔ اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کی، اور اللہ تعالی نے فرمایا ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں اس پر ذرا غور کر لیجئے، تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ کوئی نہ کوئی حکم ہے جو منسوخ ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی چیز کو جب منسوخ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کینسلیشن۔ اللہ جب کسی حکم کو کینسل کرتے ہیں، ایک بات تو یہ پتا چل گئی، تو اللہ کا علم کینسل نہیں ہوتا، اللہ کا حکم منسوخ ہوتا ہے، خدا کا حکم کینسل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیج دیا، اور کیا فرما دیا دوسری بات، دوسری تو قرآن کریم میں واضح طور پر آ گئی اور پہلی حدیث میں آئی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ولو وجوہکم، اپنے چہروں کو پھیر لو، کدھر؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو پہلا حکم دیا کہ شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس کو کینسل کر دیا دوسرے حکم کے ذریعے۔ تو معلوم ہوا کہ مسئلہ حکم کینسل ہوتا ہے، علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں بیان کیا، اور اب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم تو جب منسوخ ہو اور خدا پر جھوٹ کی تہمت والعیاذ باللہ اس وقت لگے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہی آتی کہ نہیں اپنی والدہ کے گھر میں نہیں بلکہ فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ تو اب فرق سمجھیے اس کا، علم کا منسوخ ہونا ایک الگ چیز ہے، اگر علم کا نسخ مان لیں تو خدا کے لیے جھوٹ لازم آتا ہے، اور تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ، اللہ کی ذات پاک بہت برتر، بلند، اعلیٰ، عرفہ ہے اس سے کہ اپنے بندوں کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے۔ تو اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عاد اور سمود کو ہم نے عذاب دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک آیت نازل ہو جائے کہ عاد اور سمود ہمارے بڑے مبارک بندے تھے، والعیاذ باللہ۔ یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہودیوں کا اعتراض سطحی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، اس سے معلوم ہوا کہ نسخ واقع ہوگا اس وقت جب حکم آئے گا، تو حکم کے بعد اسے کینسل کر دیا۔ اللہ تعالی نے مثلاً حکم دے دیا کہ جب غسل واجب ہو جائے مرد اور عورت پہ 7 مرتبہ نہایا کریں،
حدیث میں یہ بات آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار درخواست کرتے رہے کہ اللہ اس بات کو بدل دیں, اللہ اپنے اس حکم کو تبدیل فرما دیں, حتیٰ کہ وہ 3 مرتبہ نہا لیا کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست پیش کرتے رہے جہاں تک کہ حکم ہوا چلو 1 مرتبہ نہانے سے مرد اور عورت پاک ہو جائیں گے. یہ ہے حکم جو منسوخ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے. آگے چل کے اللہ نے فرمایا او ننسہا, یا ہم اسے بھلا دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے احکامات ناسخ اور منسوخ کی بحث چلے گی. حکم منسوخ بھی ہوں گے اور کنسلیشن ہوتی رہے گی, لیکن کب تک ہوتی رہے گی؟ جب تک وہ ہستی زندہ ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے. جب وہ نہیں رہے گی تو پھر تو کسی حکم کے کینسل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ سارے کے سارے مل جائیں اور امت پوری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مرتبے کی حامل ہو جاتی تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکم کو ارشاد فرما کیا ہے کوئی کینسل نہیں کر سکتا, کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی, کیونکہ حکم تو ان پہ نازل ہوتے تھے, وہی تو ان پہ نازل ہوتی تھی. آگے فرما دیا انہوں سے, اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم کوئی آیت جو بھلا دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات سے یہ بات تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں بھلا دے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد موجود تھے, تو ہر ایک کو بہت سے حافظ تھے, بہت سے حافظ نہیں بھی تھے, لیکن کچھ نہ کچھ تو قرآن آتا تھا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک آیت مثلا سورہ قل هو اللہ ہے, یہ سب کوئی بھلا دی جاتی؟ ایسے نہیں ہوا, عملاً ایسے نہیں ہوا. کوئی ایک حرف اور ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا ہو اور اس کے بعد وہ لوگوں کو بھلا دیا گیا ہو. ایسے نہیں ہوا. یہ بھولنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا ہے کہ اللہ نے بھلا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیوں بھلا دیا؟ اللہ نے حکم کو کیوں تبدیل کر دیا؟ تو آپ دیکھیے حکمت ہے خدا کی. ایک وقت تک ایک حکم ہے, اس کے بعد اسے اٹھا لیا. ایک وقت تک بس اجازت تھی کہ تم لوگ ٹھیک ہے شراب پی لو, اس لیے اللہ نے ابھی کوئی حکم نازل نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, بلکہ وہ شروع سے چلی آتی تھی, بس اللہ نے ایک موقع پہ روک دیا. اس سے بھی زیادہ واضح مثال اس کی دے رہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اگرچہ یہ احکامات حدیث سے ثابت ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فیصلہ تنہا اپنی رائے سے کیسے کر سکتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا, مناسب سمجھا کہ اب انہیں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا جائے, لہذا حکم بدل گیا. تو یہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ ہوا. اور ان سے ہم اسے بھلا دیں, یہ بھلانے کا سلسلہ بھی ہوا ہے. مثالیں اس کی آتی ہیں, نہ کہ خیر منہا, اللہ نے فرمایا ہم اس سے اچھا حکم تمہیں دے دیں گے, اور مثلہا یا کم سے کم اس کے برابر کا حکم تمہیں دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن کیوں نہیں حکم آ گیا تھا؟ یہ یہودیوں کا اعتراض تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کرنے کے بجائے یہاں پر حاکمیت سے کام لیا ہے اور کہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو چاہے اپنے بندوں پر حکم صادر فرمائے, جب چاہے اپنے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لے آئے, جب چاہے قرآن کریم کی کوئی چیز نازل کرے اور اس کو منسوخ کر دے یا بھلا دے. تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم میں 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں, ایک آیات کا منسوخ ہونا اور دوسرے اس کا بھلایا جانا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, دوسرا جواب دیا, یہ بھی حاکمانہ جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں میری بادشاہت ہے؟ تم کون ہوتے ہو بھائی پوچھنے والے؟ تمہیں اعتراض کا کیا حق حاصل ہے؟ ہم مالک, دنیا ساری مخلوق ہمارے بندے, ہم جو چاہیں حکم دیا کریں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور مسلمانوں گھبراؤ بھی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی مددگار نہیں. یہودی جو چاہیں اعتراض کرتے رہیں, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, تمہارے دین میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکے گا. یہ 2 چیزیں جو اللہ نے اس آیت میں کہی ہیں نا, ایک تنسیخ کینسلیشن منسوخ کرنا اور ایک بھلا دینا منسیحا نسیان, یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اور اللہ نے اسی چیز کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کیا.
یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی. آپ دیکھ لیجئے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں 86 نمبر آیت میں فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا بلا ان شئنا، اور اے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں لنذهبن بالذی اوحینا الیک، تو وہ وہی جو ہم نے آپ کو دی ہے یہ واپس لے جائیں. اس آیت کی تشریح تو ابھی عرض کرتے ہیں، مگر ایک بات خیال کرنی چاہیے، کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا بیان ہے کہ وہ وہی جو ہم نے آپ پر کیا ہے، قرآن جو ہم نے آپ کو دیا ہے، جب ہم چاہیں واپس لے لیں، کون روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کی بے نیازی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ مشرک یہ تو آپ کو ہٹانے والے تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہم پر بھی کوئی الزام لگا دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسے ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے، ان کی بات مان لیتے، تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قائم نہ رکھتے اس وحی پر، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ تھوڑا سا تو ادھر جھکی جاتے. یہ آیات بتاتی ہیں کہ علم، ایمان سب اللہ کی توفیق سے، وہ چاہے تو ایک منٹ میں علم واپس لے لے. کیا ناز کرنے کا موقع ہے، اور کیا اپنے آپ کو عالم اور اپنے آپ کو مومن کہنے کا موقع ہے. سب اس کی عنایت، سب اس کی توفیق ہے. ایک منٹ میں علم واپس ہو جائے اور ایمان واپس ہو جائے، کورے کا کورا ہو جائے. بھلا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور اگر ہم چاہیں تو وہ وحی جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس ساری وحی کو واپس لے جائیں. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اور پھر کسی شخص کو آپ نہیں پائیں گے جو ہم پر دعویٰ کر سکے، جو کوئی ذمہ لینے والا ہو، ذمہ داری لینے والا ہو. اس کا مطلب ہے پورا قرآن اگر اللہ چاہتا تو واپس لیتا، نہیں لیا. الا رحمتا من ربک، مگر تیرے پروردگار کی مہربانی ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اس کی بخششیں، اس کی مہربانیاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حال پر بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی مہربانی ہے اس کی آپ کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سارا قرآن اگر واپس لینا چاہیں تو کون روک سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر لیا کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے اس کا کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے تحت جس کی حکمتیں وہ خود جانتا ہے، کچھ آیات کو منسوخ کیا اور منسوخ کر کے دوسری آیات دے دی. اس سے بھی واضح بات اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پر فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے سورہ اعلیٰ میں سنقرئک فلا تنسا، اور ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ اس قرآن کو نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا. تو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بلا دے گا. ہم شاید کو سمجھیے، دیکھیے ہم بھی سمجھے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کو نہیں بھولیں گے مگر جتنا اللہ چاہے گا وہ بھولیں گے. یہ ہے مراد. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر جو چاہے اللہ، یعنی نسخ کیا چاہے اسی صورت سے کہ بھلا دے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ کی ذات جانتی ہے جو پکارا ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں سب کو اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھایا، اور پھر اس میں سے جتنا اللہ نے چاہا واپس دے دیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا منسوخ کر دیا. جو آیت اللہ نے چاہی واپس لے لی اور منسوخ کر دی. اب اس کی حکمتیں یقیناً تھی، لیکن یہ دو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ یہ سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چلتا رہا ہے اور برابر چلتا رہا. اس لیے حیات طیبہ کے بعد جو قرآن کریم رہ گیا، جو اب ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نسیان نہیں.
کوئی اس میں کنسلیشن نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کیا مجال تھی کہ وہ اس بات کو کر سکتے.